ناظرین کرام، سچے واقعات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ عقایات رومی میں ایک بادشاہ اور ایک لونڈی کا واقعہ لکھا گیا کہ پرانے زمانے میں ایک ایسا بادشاہ تھا جسے دین اور دنیا کی بادشاہت سے نوازا گیا تھا۔ وہ ایک روز شکار کے لیے نکلا، اس کے ساتھ کچھ درباری بھی تھے۔ شکار کے دوران اس کی نظر ایک کنیز پر پڑی جس نے اسے گھائل کر لیا۔ بادشاہ نے اس کے عیش مجبور ہو کر اس لونڈی کے مالک کو منہ مانگی رقم دی اور اسے خرید کر اپنے محل میں لے آیا۔ اللہ کی کرنی کہ وہ لونڈی بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ تو سخت پریشان ہوا۔ اس کے دل میں ملکہ کی بیماری کا علاج ہو، وہ منہ مانگی فیس دینے کے لیے تیار ہے۔ خیال آیا کہ کوئی ایسا طبیب ڈھونڈا جائے۔ اس کے شاہی خزانے کے منہ طبیبوں کے لیے کھول دیے گئے۔ طبیبوں نے پوری لگن سے وعدہ کیا کہ ہم اس کا علاج کریں گے اور ملکہ ٹھیک ہو جائے گی۔ انہیں اپنی حکمت اور دوا دارو پر بڑا ناز تھا۔ اس غرور میں انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا اور یہ کہنا بھول گئے کہ جوں جوں علاج کرتے مرض اتنا ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ بادشاہ ہر طرف سے مایوس ہو کر ایک رات اللہ کے گھر میں جا کر حاضر ہوا۔ وہ ننگے پاؤں تھا، ایک عام انسان کے طور پر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا۔ سجدے میں جا کر خوب رویا۔ جب بھی اس نے اپنے آپ کو اتنا عاجز کر لیا، وہ اللہ سے عرض کرتا رہا کہ دوا دارو طبیب حکیم سب بیکار ہو جاتے ہیں جب تک تو نظر کرم نہیں کرتا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کی، تیری بخشش اور عطا ہوگی تو بندی کی بگڑی ہوئی بات بن جائے گی۔ وہ اسی حال میں نیند کی سی حالت میں چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرد بزرگ تشریف لائے ہیں اور اسے یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ بادشاہ تجھے مبارک ہو، تیری دعا قبول ہو گئی۔ کل ایک مسافر آئے گا، بہت بڑا حکیم ہے، اس کے علاج سے تیری کنیز کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ جاگا تو کنیز کی بیماری سے آزادی محسوس کی۔ دوسرے روز ایک باکمال بزرگ تشریف لے آئے۔ بادشاہ اس مرد درویش سے مل کر اس قدر خوش ہوئے اور اسے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مرد درویش، میرا محبوب تو دراصل تو ہے، سو اس کنیز کے عشق نے مجھے تجھ تک پہنچا دیا۔ اب عمر بھر تیری خدمت کرتا رہوں گا۔ وہ کبھی اس درویش کے ہاتھ کو چومتا، کبھی پاؤں کو۔ خاطر مدارت کے بعد مرد بزرگ کو مریضہ کے پاس لے گئے۔ اس حکیم معالج کی تشخیص کا طریقہ جداگانہ تھا۔ معلوم ہوا کہ کنیز کی جسمانی بیماری تو تھی ہی نہیں، اسے تو دل کی بیماری تھی۔ درویش نے تنہائی میں اس مریضہ سے کچھ پوچھنے کی اجازت چاہی۔ طبیب نے مریضہ سے اس کے شہر عزیزوں کے بارے میں کئی سوالات پوچھے۔ پھر پوچھا کہ تمہیں سب قرابت داروں میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ یہ بزرگ بڑے غور سے کنیز کی باتیں سنتے رہے۔ پھر سمرقند کا ذکر آتے ہی اس کنیز کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ ایک تاجر اسے اس شہر میں لا کر کسی سنار کے ہاتھ فروخت کر گیا تھا۔ اس نے اسے آگے کسی اور کے ہاتھ بیچا۔ سنار کے محلے اور گلی کا پوچھا گیا اور کنیز کو اس مہربان طبیب نے تسلی دی کہ وہ اب تندرست ہو جائے گی۔ البتہ ایک شرط ضرور رکھی
اس بھید کو وہ کسی پر نہیں کھولے گی، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ بادشاہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا کہ سمرقند سے ایک سنار کو بلوایا جائے، اسے خلعت اور مال و دولت کا لالچ دیا جائے تاکہ وہ آ جائے اور کنیز کی بیماری جاتی رہے۔ سنار لالچ میں آ گیا تو اپنا شہر چھوڑ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سنار کو بتایا گیا کہ فلاں ملک کا بادشاہ تیرے ہنر کا چرچا سن کر بڑا متاثر ہوا ہے اور وہ تجھ سے زیورات بنوانا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اس سنار کی بڑی خدمت کی۔ اس ولی اللہ نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اس کنیز کو سنار کے حوالے کر دے تاکہ وہ دل کا سکون پائے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ 6 ماہ تک کنیز اور وہ سنار ملتے رہے۔ جب کنیز کا اس سے دل بھر گیا تو حکیم نے ایک ایسا شربت تیار کیا جس کے پینے سے وہ سنار کمزور ہونے لگا اور اس کا حسن جاتا رہا اور کنیز کو بھی اس میں دلچسپی ختم ہو گئی۔ اس بزرگ حکیم کی تدبیر سے سنار کی جان چلی گئی، جو کسی عطاب یا سزا کے سبب نہ تھی، بلکہ جب تک اللہ کی طرف سے اشارہ نہ ہوا اس مرد درویش نے محض بادشاہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا۔ نہ ہی بادشاہ نے ایک انسان کا خوف محض نفس کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ بادشاہ بھی دراصل عام آدمی نہ تھا بلکہ اللہ والا تھا۔ ہمیں اپنے اعمال اور افعال پر خدا کے بندوں کے اعمال و افعال کا قیاس ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے قصہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ روزانہ آنے والے قصص آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔